بولتا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. اچھا مشتاق منہاج صاحب، یہ زہیر تورو صاحب جن کی وہ کلپ جو ہم نے اپنے فیس بک پر دی تھی اور اس پروگرام کے آغاز میں چلائی ہے، انہوں نے جو ہزارہ لوگوں کو موٹیویٹ کیا، ایکٹیویٹ کیا، زیادہ تر لوگوں نے سینسزم کیا، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ زہیر آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. سب سے پہلے اگر آپ کے دل میں کوئی میرے بارے میں کوئی ایسی شکایت ہے تو آئی اپالوجائز سنسیئرلی. بیٹا میرا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا کہ آپ کا مذاق اڑایا جائے. زیادہ تر لوگوں نے آپ کی کلپس کا مذاق اڑایا ہے. میں جب آپ کی عمر کا تھا تو آپ سے کہیں زیادہ سادہ اور آپ سے کہیں زیادہ دیوانگی کی باتیں کرتا تھا اور مجھے بڑی کٹ بھی لگا کرتی تھی پولیس سے اس کی. بہرحال آپ کیا کرتے ہو؟ السلام علیکم مشتاق صاحب، میں اس وقت لا کا اسٹوڈنٹ ہوں، LLB فرسٹ ایئر میں. یہ یونیورسٹی آف لنڈن کا ایکسٹرنل ایک پروگرام ہے. انشاءاللہ امید تو یہ ہے کہ وکیل بنیں گے، پر دیکھیں. اچھا، آپ جب اس دن گئے ہو وہاں پہ عمران خان کا وہ جو جلوس تھا تو آپ کو وہاں پہ لوگوں کی تعداد دیکھ کر جو تھی، آپ کو مایوسی نہیں ہوئی تھوڑی سی کہ یار ٹی وی پہ تو سارا ہو رہا تھا لیکن لوگ تو اتنے نہیں تھے نا؟ جی میں تو خیر اتنا پروٹیسٹ میں ایکٹیو نہیں ہوں. میں بہت کم پروٹیسٹ میں گیا ہوں اپنی زندگی میں. لوگ تھے. آپ بیٹا لینز میں دیکھ کر بات کرو، تم اچھے لگتے ہو ماشاءاللہ، ہیرو مارکا. ہاں ایسے بات کرو جی. ہاں تھینک یو. نہیں جی لوگ تھے، ڈیفینیٹلی لوگ تھے. there were a lot of people. اور میں I want to clear one thing up جی، اگر آپ اجازت دیں. بالکل بالکل آپ کہیں، آپ نے جو بالکل فری ہیں آپ جیسے آپ خیالات کے اظہار. مسئلہ یہ تھا جو لوگ ابھی فیس بک پہ پاگل ہو گئے، جو میڈیا پاگل ہو رہی ہے اس وقت، تھینک یو سو مچ فار دا امپورٹینس. پر بات یہ ہے جی کہ جو آج کے رپورٹر نے سوال پوچھا تھا وہ کمپلیٹلی آؤٹ آف کانٹیکسٹ تھا. سوال یہ نہیں تھا کہ مجھے گرمی لگ رہی ہے یا کسی اور کو گرمی لگ رہی ہے. سوال یہ تھا کہ یہاں پہ عورتیں آئی ہوئی ہیں نقاب پوش یا جو بھی، مجھے سوال یاد بھی نہیں ہے. سوال ان کے متعلق تھا. سوال یہ تھا کہ وہ کیسے ریولیوشن لا سکتی ہیں جب پولیس ان کو دھکے مار رہی ہے. بیچ میں آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا جب آپ پہ ایک دم فوکس کر لیتی ہے بندہ بہت پریشرائز ہو جاتا ہے. انشاءاللہ I'm here to clear out my views with you. کیونکہ مذاق تو بن ہی گیا ہے، پر شکر ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے ان لاکھوں لوگوں کو آپ نے متوجہ کیا ہے کہ جو ابھی بیٹھے ہوئے اپنے گھر میں انقلاب کا ذکر ٹی وی پہ کرتے ہیں لیکن ان کو وہ کبھی عملی طور پر جاتے ہی نہیں. ابھی ہم نے کچھ بے خبر نوجوانوں کو بھی دیکھا جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی ریمنڈ ڈیوس بھی کوئی چیز ہے اور اس ملک میں کچھ لوگ اس کے اوپر احتجاج بھی کر رہے ہیں. ایسی یوتھ بھی ہے اسی اسلام آباد میں. بالکل جی. ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں، یہ فیس بک کلکنگ یوتھ جو ہے، جو سٹیٹسز رکھتی ہے کہ زہیر تورو جیے تورو اور یہ موکنگ سٹیٹسز جو ہے، ان کو میں ایک بات بتا دوں کہ بھائی جان آپ کدھر تھے جب میں پروٹیسٹ میں تھا، جب میں سڑکوں پہ تھا؟ ہزاروں لوگ تھے، آپ نہیں تھے. یہ یاد رکھیے گا جی آپ، کیونکہ ایٹ لیسٹ وی ور آن دا اسٹریٹس جب آپ فیس بک پہ کلکس کر رہے تھے. ٹھیک. اچھا تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک جو انقلاب ہے، ویسے یعنی اس وقت تو چلو رپورٹر نے آپ سے کوشچن کیا، شاید وہ اس طرح کا دکھایا نہ ہو گیا ہو اور وہ ریفرنس نہیں بن رہا تھا، لیکن آپ کے نزدیک کیا انقلاب کا تصور کیا ہے؟ ایک یوتھ ہیں آپ، پاکستان کے ہمارا مستقبل ہے. جی میں آپ کو بتاتا ہوں. ہم اس وقت آئے تھے عمران خان کے جلوس کے لیے. وہ کمپلیٹلی پیسفل پروٹیسٹ تھا. ریمنڈ ڈیوس رہا کر چکا تھا. ہماری گورنمنٹ ہمیں سیل آؤٹ کر چکی تھی، ہر جیسے ہمیشہ ہوتا رہا ہے. یہ ہمارے پاس ایک موقع تھا کہ ہم دکھائیں کہ ہم امریکہ کے بکاؤ نہیں ہیں، اور we've shown the complete opposite thing. ریمنڈ ڈیوس چلا گیا، وہ ایک CIA کا جاسوس تھا. اس کے پاس نہ ڈپلومیٹک امیونٹی تھی نہ کچھ اور تھا، پر ایک جاسوس پہ ہم نے خیر اتنی آسانی سے اسے چھوڑ دیا ہے. اگر یہ پروٹیسٹ کی وجہ نہیں ہے کہ عافیہ صدیقی ادھر مر رہی ہے اور کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور ہمارے ادھر جو امریکن ایلائز ہیں، جو ہمیں ایلائز قرار کر دی ہیں، ہم نے 41 لوگ مر گئے ہیں. لوگ مرتے رہے ہیں اور امریکہ مارتی رہی ہے اور ہم ڈیوس کو رہا کر چکے ہیں. یہ ہمارے پاس ایک سٹینڈ تھا کہ ہم اپنی آئیڈینٹی دکھا سکیں ملک کو، دنیا کو، سوری، کہ پاکستان ہے. اور ٹھیک ہے تورو، آپ ہمارے ساتھ ہی رہو. اگر ہو سکتا ہے کوئی سوال کریں، اگر کوئی ایسی بات ہو، کوئی آپ سے ڈائریکٹ سوال کرے گا تو آپ انہیں جواب بھی دے سکتے ہو. بالکل. لیکن میں اس کے اوپر نا زہیر کی اس بات کو میں سیکنڈ ایسے کروں گا. نصرت صاحب دیکھیں، اس ملک میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں. یہ ایک نئی جنریشن ہے جس کو ہمیں اس کی اہمیت کو اور اس کو ہمیں محسوس کرنا چاہیے، جو کہ اس دور میں آئی جس وقت کمیونیکیشن جو ہے وہ دنیا
ग्लोबल विलेज बन गया। अब आप एक क्लिक के ऊपर पूरी दुनिया, अभी आप देखें कि लीबिया के अंदर जो कुछ हो रहा है, बहरीन के अंदर जो कुछ हो रहा है, यमन के अंदर जो कुछ हो रहा है, और मिस्र के अंदर जो कुछ है, वहां की यूथ, अगर आप टीवी का भी बाइकआउट कर दें, अखबार पे सेंसर कर दें, तो वहां ट्विटर और फेसबुक के जरिए और जो ब्लॉग्स में लिखा जा रहा है उससे वो पूरी तरह से एक मिनट होल्ड करना। लाहौर से कॉलर हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मोहम्मद आजम बोल रहा हूँ जी, लाहौर से। जी भैया। जी आजम साहब जी, मैंने एक बात करनी है, इमरान खान से मुतल्लिक है वो बात। हाँ, ये कल इन्होंने जो एमक्यूएम के साथ उनकी जो नया जो फेयर चला है इमरान खान साहब का, वो तो अलग बात है ना, लेकिन रेमंड डेविस हमारा रेमंड डेविस के हवाले से इमरान खान की बात, इमरान खान का नहीं, आप इस नौजवान को, इस नौजवान के जो ख्वाब हैं, ये नौजवान चाहता है कि हम बातें बड़ी कर रहे हैं, अमेरिका के आगे क्यों झुकते हैं। बात यह है कि वो बेचारा अगर यानी मुंह धो के किसी प्रोटेस्ट में नहीं आते तो वो डिसअपॉइंट क्यों होता है, ये इसके बारे में और बिल्कुल जोहेर तोरो भी हमारे साथ हैं। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। प्ले क्रिकेट की